نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب، آپ ارشاد فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا اور کن لوگوں کے حوالے سے آیت نازل ہوئی؟ دیکھیں تفسیر خازن میں اور دیگر تفاسیر میں موجود ہے کہ یہ قریش کے حوالے سے آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام قریش کے پاس تشریف لے کر گئے اور انہوں نے خانقاہ شریف میں بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی خانہ کعبہ شریف میں بت نہیں رکھے ہوتے بلکہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، حالانکہ تفسیر خازن میں موجود ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی قریش نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی اب جیسے یہودی ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہر مذہب والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر تم اللہ سے واقعتاً محبت کرتے ہو تو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کرو، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا آخری رسول مانو، آپ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانو، نبی مانو، آپ کی اتباع کرو، اطاعت کرو، پھر تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو شعب الایمان میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آج ہوتے تو ان کو بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی آج اب کے دور میں آ جائیں تو انہیں حضور علیہ السلام کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اللہ رب العزت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب تک وہ نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانیں گے، رسول نہیں مانیں گے، آپ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہرگز بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ تو باقی اس حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کے موقع پر یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نہیں وہابی دیوبندی یہ بھی بالخصوص وہابی جو اہل حدیث ہیں توحید کا بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے عشق کے معاملے میں جہاں پر ہم دیکھیں تو ہم ان کو بہت زیادہ کمزور پاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا جو چہرہ ہے بہت زیادہ خراب معاشرے میں پیش کیا ہے کہ مسلمان اگر میلاد منا رہے ہوں، میلاد کر رہے ہوں تو اس وقت ان کو اس طرح کی آیات یاد آ جاتی ہیں اور مسلمانوں پر کبھی شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا یہ تو مسلمانوں کا مامور رہا ہے، بزرگان دین کا مامور رہا ہے اور بالکل یہ جائز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع تو نہیں ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائے، روزہ رکھیں اور باقی جلوس نکالے لیکن سڑک کے کنارے۔ تو بہرحال یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔